أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، جوں زمانہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ویسے ہی ہمارا ایک شکوہ، ایک شکایت وہ دن رات بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں آج کے اس دور میں مغرب سے ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ آج کا مغرب ہماری ثقافت پہ، ہماری تہذیب پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور ہماری ثقافت اور تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کے در پہ ہوا ہے. چنانچہ آج کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نجی محفلوں میں جو تذکرے ہو رہے ہیں اگر ان کو سن لیا جائے، اور معماران قوم جو چیخ و پکار کر رہے ہیں اس کو اگر سن لیا جائے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے ہم مغرب سے آزادی حاصل کریں. ہم مغربی تہذیب، مغربی ثقافت کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور مغرب باقاعدہ اس کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے. اور بات بھی بالکل بجا ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، بالکل ایسے ہو رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اقوام عالم میں مغرب کو بالادستی حاصل ہے، برتری حاصل ہے، اور وہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، باقی اقوام کو اس کی ماننی پڑ رہی ہے، اور اس کی مانے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، کوئی اور شکل و صورت بھی نظر نہیں آتی، کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. آخر مغرب اتنا طاقتور ہو کیسے گیا، اور وہ اتنے بلند مقام اور مرتبے پر فائز کیسے ہو گیا کہ اقوام عالم کی قیادت کا تخت پر آج وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آخر وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی خصلتیں ہیں جن کو اپنا کر آج وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جھانک کر دیکھنا ہوگا. فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار دہات العرب میں ہوتا تھا. دہات العرب، عرب کے ذہین فتین لوگ جو فہم و فراست کے مالک ہوتے تھے، جو اقوام عالم کے مزاج اور نفسیات سے واقف لوگ ہوتے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور تاریخ میں جب بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تو امتیازی حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی مزاج شناس قسم کے آدمی تھے. آپ ایک ماہر تجربہ کار جرنیل بھی تھے، ایک مدبر سیاست دان بھی تھے،
ماہر منتظم بھی تھے، بہت اعلیٰ خوبیوں اور صفات کے مالک تھے۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک چھوٹے صحابی تھے، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت مستورد قرشی، ان کا نام تھا مستورد قرشی۔ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قرب قیامت میں رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، رومی لوگوں میں پھیل جائیں گے، رومیوں کا غلبہ ہو جائے گا، ہر جگہ روم ہی نظر آئے گا۔ اور اس زمانے میں روم سے مراد مغرب کی عیسائی سلطنتیں ہوتی تھیں۔ جب بھی روم کہہ کر تذکرہ کیا جاتا تھا، اس سے مراد مغرب کی عیسائی سلطنتیں ہوتی تھیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جب بھی روم کا تذکرہ ہوا، اس سے مراد مغرب کی عیسائی سلطنتیں ہوتی تھیں، اور ان سلطنتوں کے حکمران مراد ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں روم بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد گرامی سنا تو فوراً چونک گئے اور ان سے کہا دھیان سے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنی ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی تڑکا لگا کے بات نہیں کر رہا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بڑھا کے کرنے کی، میں بالکل پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر یاد رکھنا ان کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں گی جس کی وجہ سے ان کی اکثریت اور ان کا غلبہ ہوگا۔ پہلی بات کیا ہوگی، خصلت کیا ہوگی ان کے اندر؟ انہم لاحلم الناس عند فتنۃ، جب بھی کوئی مصیبت، آزمائش اور فتنہ پیش آئے گا وہ لوگ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والے نظر آئیں گے۔ دوسرے لوگوں کی بنسبت آزمائش کی گھڑی میں وہ لوگ زیادہ بردباری کا مظاہرہ کریں گے، تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور دوسری عادت ان کے اندر کیا ہوگی؟ انہم لاحلم الناس عند فتنۃ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، کہ مصیبت گزر جانے کے بعد دوسرے لوگوں کی بنسبت وہ زیادہ تیزی سے سنبھلیں گے، دوسرے لوگوں کی طرح بیٹھ کر رونا نہیں روئیں گے، حالات کا اور ضروریات کا اور وسائل کی کمی کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ وہ مصیبت گزرنے کے بعد سنبھلنے میں دوسرے لوگوں سے تیز ہوں گے۔ اسرعهم افاقۃ بعد مصیبت۔ اور تیسری عادت ان کے اندر کیا ہوگی؟ اوشکهم کرۃ بعد فرۃ، جب بھی کسی لڑائی میں ان کو شکست ہوگی تو وہ جلدی سے دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ وہ شکست کھانے کے بعد بیٹھ کر اپنے زخم نہیں چاٹیں گے اور یہ نہیں رونا روئیں گے کہ فلانے نے ہم سے دھوکہ کر دیا تھا، فلانے نے ہم سے ظلم کر دیا تھا، فلانے نے ہمارے خلاف سازش رچی تھی، بلکہ وہ فوراً دوبارہ منظم طریقے سے بہت جلدی دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ۔ اور چوتھی عادت ان کے اندر کیا ہوگی؟ وَخَيْرُهُمْ لِضَعِيفٍ وَيَتِيمٍ وَمِسْكِينٍ، کہ اپنے قوم کے ضعیفوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے وہ بہت اچھے لوگ ثابت ہوں گے۔ کیا ہے چوتھی خصلت ان کے اندر کیا ہوگی؟ اپنی قوم کے ضعیف، یتیم، مسکین لوگوں کے لیے
وہ بہت اچھے لوگ ثابت ہوں گے۔ اور پانچویں خصلت والخامسۃ حسنۃ جمیلہ، اور ان کے اندر ایک پانچویں خصلت بھی ہوگی، اور یہ خصلت سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہوگی، وَأَمْنَعُوهُمْ مِنْ ظُلُومِ الْمُلُوكِ، جس کا آج یہ خصلت ایسی ہے، یہ بیماری ایسی ہے جس کا آج ہم لوگ سب سے زیادہ شکار ہیں۔ وَأَمْنَعُوهُمْ مِنْ ظُلُومِ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے ظلم سے اپنے لوگوں کو بچانے میں پیش ہوں گے۔ ریاستی جبر، جب ریاست کا دل کیا کسی کو بھی اٹھا لیا، کسی کو بھی گولی مار دی، کسی کا بھی انکاؤنٹر کر دیا، کسی بھی کو تھانے میں بند کر کے ظلم و تشدد کا شکار کر دیا، ہاتھ پاؤں توڑ دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں کیا، نہیں۔ وَأَمْنَعُوهُمْ مِنْ ظُلُومِ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے ظلم سے عوام کو بچانے میں وہ لوگ پیش ہوں گے۔ یہ وہ 5 خصلتیں ہیں جو آج مغرب کے اندر اعلیٰ طور پر پائی جا رہی ہے، اور کیسا بہترین خاکہ کھینچا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آپ کی اس پیش گوئی کی تکمیل کس طریقے پر ہوگی، آپ کی ایک پیش گوئی کیسے پوری ہوگی کہ مغرب اور عیسائی ان کے لوگوں میں کثرت ہوگی، یہ کس طریقے سے ہوگی کہ ان لوگوں کے اندر یہ 5 خصلتیں موجود ہوگی۔ تو در حقیقت آپ نے اقوام عالم کی مزاج اور نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان رہنما اصولوں کی وضاحت کی ہے کہ جو کوئی قوم بھی ان اصولوں کی پابندی کر لیتی ہے، ان خصلتوں کو اپنا لیتی ہے، وہ قوم اقوام عالم میں برتری اور غلبہ بھی حاصل کر لیتی ہے، اور ان کی باغ دوڑ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھل کر بتا دیا، جو کوئی قوم بھی صبر و تحمل اور بردباری کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، غریب پروری کو اپنا مشن بنا لیتی ہے، اور عدل و انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے، اور اپنے حکمرانوں کو احتساب کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے لیے آمادہ کر لیتی ہے، وہ قوم تمام اقوام عالم کی قیادت کرتی ہے۔ پھر یہ وہ ہمارا قیمتی سرمایہ تھا جو آج ہم اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں، اور آج کے مغربی حکومتوں نے ان کو اپنا لیا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی آج G7 کا اجلاس ہوگا، کبھی کہتے ہیں جی G20 کا اجلاس ہوگا، اور وہ فیصلے کریں گے کس ملک نے کتنی تجارت کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، کس نے کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کس نے کس کو اسلحہ دینا ہے، کس نے ڈالر دینے ہیں، کس نے پٹرول دینا ہے، کس نے ادویات دینی ہیں۔ ساری کائنات کا نظام ان لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے آج، اور اس کے پیچھے کیا اصول کار فرما ہے، وہ یہی 5 رہنما اصول تھے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے تھے۔ اور اگر آسمانی مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، اس میں جن انسانی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، ان 5 اصولوں کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے کہ تمام انسانی اخلاق کے جو بنیادی اصول ہیں، جن کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، وہ یہی 5 اصول ہیں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے پر نظر دوڑائی جائے، اور خلفائے راشدین کی طرز زندگی اور طرز حکومت کو اگر دیکھا جائے، تو ہمیں نمایاں طور پر یہ 5 اصول واضح طور پر نظر آتے ہیں۔
خصوصاً آخری دو جو اصول ہیں، غریب پروری اور احتساب کے لیے حکمرانوں کو تیار کرنا۔ کوئی بھی عام سے عام آدمی کسی بھی وقت کسی بھی حاکم وقت کا احتساب کر سکتا ہے، اس سے کرنے سے کوئی ڈر کوئی رکاوٹ مانے نہیں تھا۔ چنانچہ غریبوں، نادار، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کے لیے سرکاری خزانے سے ان کی کفالت کرنے کا منظم طریقے پر اگر کوئی اصول کاربند ہوئے ہیں تو وہ خلفائے راشدین کے مبارک زمانے میں ہوئے کہ غریب اور نادار لوگوں کی کفالت بیت المال سے کی جاتی تھی، حکومت اپنی سرپرستی میں ان کی کفالت کیا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ عوام کے اور حالات کے رحم و کرم پہ ان کو چھوڑ دیا، جو ہوا ان کے ساتھ ہوتا رہے، بھیک مانگ کے گزارا کریں، چوریاں ڈاکے کر کے گزارا کریں، لوگوں سے چھین کر گزارا کریں، لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر گزارا کریں، یا یوں ہی بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ ہر ایک کی خبر گیری کی جاتی تھی اور یہ منظم طریقے پر اس صورت میں موجود تھا۔ آج ہم کہتے ہیں مغرب نے یہ کر دیا، مغرب نے وہ کر دیا، مغرب ہمیں کھا گیا، مغرب نے ہماری تہذیب پر پنجے گاڑ لیے ہیں، ہماری ثقافت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ہماری ثقافت کو اپنی ثقافت میں تبدیل کر دیا ہے، آج ہمارا پہناوا ان جیسا ہو گیا، آج ہماری تعلیم کے اندر جھلک نظر آتی ہے تو ان کی نظر آتی ہے، ہماری ثقافت میں اگر رنگ نظر آتا ہے تو ان کا نظر آتا ہے، ہماری تہذیب میں اگر خوبو نظر آتی ہے تو ان کی نظر آتی ہے۔ آخر اور وہ کیوں اس چیز کے درپے ہوا ہے کہ وہ پوری جو کائنات کا نظام ہے، جو حکومتوں کی باغ دوڑ ہے، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر آج کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے میں اگر آج ہم اپنا ان کے ساتھ تقابل کریں تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کے بعد سنبھلنے میں ہم کتنی دیر لگاتے ہیں، وہ کتنی دیر لگاتے ہیں۔ 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، آج تک اس کے تباہ کن اثرات سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے ہیں۔ جو نقصان ہوا تھا 18 سال گزر گئے ہیں، آج تک ہم اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکے، لوگوں سے بھیکیں مانگتے رہے، چندے اکٹھے کرتے رہے اور دوسرے اقوام عالم کے رحم و کرم پہ رہے، ان کو رو رو کے دکھاتے رہے، اپنی تباہی اور بربادی ان کو دکھاتے رہے، ان سے چندے اکٹھے کرتے رہے، ان سے رو رو کر اپیل کرتے رہے، اور جو چندہ آتا رہا وہ بھی ہمارے حکمران، ہمارے اشرافیہ وہ آپس میں تقسیم کر کے کھا پی کر ختم کر گئے، عوام کو وہ بھی نہیں ہم نے دیا۔ اور جب ان کے پاس کوئی آفت اور مصیبت آ کے اربوں خربوں کا نقصان کرتی ہے تو وہ بھی کبھی ادھر آئے ہیں چندہ لینے کے لیے، انہوں نے بھی کبھی لوگوں کو رو رو کے دکھایا ہے میڈیا پہ، آؤ دیکھو ہمارے ہاں کتنی تباہی ہوئی ہے، ہمیں تمہارے روپے پیسے کی کتنی ضرورت ہے، امداد کر دو ہماری۔ کرونا میں کتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کو، اور ہمارے یہاں جتنی امداد آئی تھی وہ کہتے ہیں کتنا ارب روپیہ تھا وہ سارا کھا پی گئے۔ اور اس کے بعد کہ غریب پروری میں وہ لوگ، ان کا ہیلتھ کا نظام آج کل کیسا ہے، ہمارا کیسا ہے، وہ کتنی زیادہ سبسڈی دیتے ہیں دوائیوں کے اندر، کتنا زیادہ علاج کے اندر ریلیف دیتے ہیں، مکمل علاج کیسے مفت فراہم کیا جاتا ہے اور ان کی دہلیز پہ فراہم کیا جاتا ہے، انہیں دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ یتیموں کے لیے وہ کیسے انتظام کرتے ہیں سرکاری طور پہ، حتیٰ کہ بے روزگاری الاؤنس تک دیا جاتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور سب سے پہلے جا کر وہاں پر بے روزگاری الاؤنس لگواتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں، وہاں سے قرض لے کے بھاگ آتے ہیں یہاں پہ،
بعد میں دیتے کوئی نہیں۔ وہ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، پہلے ہم اپنا ان سے تقابل اور موازنہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آج ہمارا رونا اور چیخنا بالکل صحیح اور بجا ہے کہ یہ رونا چیخنا خود، یہ مصیبت خود ہم نے اپنے لیے کھڑی کی ہے۔ ہم نے خود ان اصولوں کو ضائع کیا ہے جن اصولوں کو اپنا کر ہمارے بڑے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کی ہاں میں پوری دنیا ہاں ملاتی تھی، پوری دنیا نے کس سمت میں چلنا ہے ان کی رائے کا انتظار کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بھی ہم ماضی میں جی رہے ہیں۔ ابھی تک کسی ہم سے پوچھا جاتا ہے تمہارا نظام کیسا چل رہا ہیلتھ کا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں تمہاری فوج کیسی، عمر فاروق ایسے تھے۔ بھئی تمہارا نظام کیسا ہے، عمر بن عبدالعزیز ایسے تھے۔ تمہارا نظام کیسا چل رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا تھا۔ بھئی تمہارا کام کیسا چل رہا، طارق بن زیاد ایسا تھا۔ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو، سلطان ٹیپو ایسا تھا۔ بھئی ہم اپنے ماضی ہی گن گائی جا رہے ہیں، پدرم سلطان بود، میرا ابا سلطان تھا، بس اسی نعرے کے اندر مست ہیں کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہم کیسے ہیں یہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے۔ کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی بہت ساری بری عادات، سستی کاہلی کو چھوڑنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، خون پسینہ کرنا پڑے گا، عدل و انصاف کو اپنانا پڑے گا، غریب پروری کرنی پڑے گی، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بس پدرم سلطان بود، میرا ابا بادشاہ تھا، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اسلاف ویسے تھے، بس ان کے گن گاتے ہیں۔ اپنے نصاب تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو بھی بس یہی پڑھ پڑھ کر خوش کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک دو ٹکڑے کیسا ہوا، ہمارے ملک میں غربت نے کیسے قدم جما لیے، ہمارے ملک کا نوجوان بے روزگار کیوں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کیوں میسر نہیں، ہمارا بیمار کیوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا، اس کو علاج کی سہولت کیوں میسر نہیں۔ اس کا جواب آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہم اس کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک ہی رونا رو رہے ہیں، مغرب نے ہمیں تباہ کر دیا، مغرب نے ہمارے خلاف سازش کر دی، مغرب نے ہم سے ہماری تہذیب اور ثقافت چھین لی۔ اس کے علاوہ اور اس رونے دھونے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔